सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम नौजवान हैं जिनका कैरेक्टर किरदार को देख कर गैर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। बात है सुभान अल्लाह। आज मुस्लिम नौजवान पूरी रात सिर्फ फोटो देखने के लिए बेचैन रहता है। अजान हो रही है, मोबाइल नहीं बंद हो रहा। अजान हो रही है, बेहयाई की बातें हो रही है। अजान हो रही है, आदमी गालियां बक रहा है। अजान हो रही है, कोई काम छोड़े नहीं जाते हैं, जबकि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवान आला अहले सुन्नत। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। फिर जब ये हुआ, सारे ईसाइयों ने तो कलमा पढ़ लिया, फिर इन लड़कियों के दिल में अजीब बात समझ में आ गई। लड़कियां आकर कहने लगी, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, अरे ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे भाई हैं, जो चारे के तौर पर इन मुसलमानों के सामने हमें पेश कर दिया, लेकिन इनकी पाक बाज निगाहें, ऐसी मुअज्जम निगाहें, ऐसी पाकीज़ा निगाहें जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी है। ऐ इस्लामी लश्कर के कमांडर, हमें भी ऐसे मजहब में दाखिल कर लो। और सारी लड़कियों ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तमाम लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे, बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू हो रही है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे गौसुल आज़म हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहब की बला बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। हजरात, आज ये बहुत आसान है, मैं आपको कह दूं, आप मुझे कह दें, हर आदमी अपने अंदर देखे आज हमारी सोच कितनी पाकीज़ा है, हमारी फिक्र कितनी पाकीज़ा है। अगर कोई औरत खूबसूरत गुजर जाए बगल से कहीं रोड से, तो नौजवान बूढ़ों को देखो तो चश्मा, क्या होता? अल्लाह की कसम, वो तो गई, सोच गंदी हो गई, फिक्र गंदी हो गई, दिल में कदूरत आ गई, दिल में कालापन आ गया, कुछ नहीं हुआ। और जब इसी तरह से इंसान जब इसी बेहयाई में पलने लगता है, तब खुदा का कहर का नुज़ूल उस पर होता है। आओ मैं ज्यादा हदीस कुरान न बयान करके आपको तारीख इस्लाम के झरोकों से झकाऊं। उठाओ तारीख और पढ़ो, ये कौन है? ये बादशाह हिलाकू खान है। हिलाकू खान उठा सुबह, आवाज दे दिया फौजियों, ज्योतिषियों को बुला लो, पादरियों को बुला लो, आज मैंने अजीम ख्वाब देखा है, मुझे उस ख्वाब की ताबीर चाहिए। फौजियों ने कहा, बादशाह सलामत, जरा ख्वाब बताइए, ताबीर हम भी बता सकते हैं। हिलाकू खान ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों का कत्ले आम किया है। मैंने ख्वाब देखा है, बगदाद के मुसलमानों को कत्ल करके उनके खून में घोड़े दौड़ा रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा है, मुसलमान की खोपड़ी में हम शराब पी रहे हैं। मैंने ख्वाब देखा है, मुसलमानों की खोपड़ी के मीनार बनाए हैं। बुलाओ ज्योतिषियों को, पादरियों को। फौजी कहने लगे, बादशाह सलामत, आप हमें ऑर्डर करो, ज्योतिषियों से ताबीर ना पूछो, हमें ऑर्डर करो, हम बगदाद जाकर मुसलमानों का कत्ले आम करेंगे, उनके खून में घोड़े दौड़ाएंगे, उनकी खोपड़ी में शराब पेश करेंगे, उनकी खोपड़ी से मीनार बनाएंगे, आप ऑर्डर करो। हिलाकू खान ने कहा, जितनी फौज चाहते हो ले जाओ। बहुत बड़ी फौज जब लेकर चला, हिलाकू की तारीख पढ़ लो, जिन मुल्कों से ये फौज गुजरती या तो गुलाम बना लेती या मुल्क छोड़कर लोग भाग जाते थे। जब इसकी आवाज बगदाद के मुसलमानों के कानों में पड़ी, हिलाकू की फौज आ रही है, बगदाद के मुसलमान बेचैन और बेकरार होने लगे, कोई जगह छुपने की नहीं मिल रही थी। हर दौर में मुसलमानों का यह अकीदा था, जब इंसान की ज़ाहिरी ताकत जवाबते थे तो अल्लाह के वली की बारगाह में लोग हाजिर होते, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होते। जब चारों तरफ अंधेरा नजर आया,
بغداد کے مسلمان آ گئے. اللہ کے ایک مقدس ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت جام. یہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں تاریخ بغداد کے حوالے سے. حضرت جام کی بارگاہ میں آ گئے. اے حضرت جام، اے اللہ کے نیک بندے، ہلاکوں کی فوج سے ہمیں بچا لو. اللہ کے ولی ناراض ہو گئے. چلے جاؤ، آج تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا ہے، جوا کھانا آباد کر لیا، شراب کھانے آباد کر لیا، اللہ کے مقدس گھر مسجد کو ویران کر دیا ہے. خدا کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے. رونے لگے، گڑگڑانے لگے. اے اللہ کے ولی، رب کی بارگاہ میں دعا کر دو یہ عذاب ٹل جائے. اگر یہ عذاب ٹل گیا، جوا کھانا برباد کر دیں گے، شراب کھانا ویران کر دیں گے، اللہ کے گھر مسجد کو آباد کریں گے. رونے چلانے لگے. اللہ کے ولی کو رحم آ گیا، ہاتھ اٹھ گئے. یا رب العالمین، مولا انہیں مہلت دے دے. اے پروردگار، انہیں مہلت دے دے، اس کے شر سے بچا لے. دعا ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے. یہ اللہ والے ہیں، وہ رب العالمین ہے. بے شک، سبحان اللہ. کس کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے یہ دینے والا جانے، لینے والا جانے. کیا بات، لیکن کچھ زمین پر چلنے والے کھورے ناپنے لگتے ہیں کتنا پاور ہے. ارے یار، تم پاور ان کا پتہ لگا رہے، تم اپنے گھر والوں کا پاور ابھی نہیں جانتا. اللہ خیر انہیں عقل سلیم. کیا بات ہے. الغرض اللہ کے ولی مناجات کرتے رہے. کیا گفتگو ہوئی. پیالہ لیا لکڑی کا اور لکڑی کے پیالے کو ایسے پلٹ دیا. ارشاد فرمایا، اے بغداد کے لوگوں، جاؤ، میں نے بغداد کو چھپا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. لکڑی کا پیالہ ہے، جاؤ، بغداد کو میں نے چھپا دیا. تاریخ بغداد پڑھ لو جس کو اگر شک ہو، پڑھو تاریخ بغداد. اب فوج آ گئی، عراق میں گھوم رہی ہے فوجیں. عراق کے سارے شہر کی سرحدیں مل گئی، سارے شہر مل گئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم بغداد نہیں ملا. مہینوں فوج گھومتی رہی، سارے شہر مل گئے، شہر بغداد کہاں ہے؟ سارے شہر مل گئے، شہر بغداد کہاں ہے؟ جب پورے عراق میں مہینوں گھوم لیے، شہر بغداد نہیں ملا، تو کہنے لگے سچ یہ ہے کہ عراق کے اندر شہر بغداد نام کا کوئی شہر نہیں ہے. یہ کہہ کر یہ لوگ واپس ہو گئے. واپس گئے تو ہلاکوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا مسلمانوں کا قتل عام ہوا؟ مسلمانوں کے خون میں گھوڑے دوڑانے لائق ہو گئے؟ مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بن گئے، مجرم کی طرح کھڑے ہو گئے. کہنے لگے بادشاہ سلامت، سچ یہ ہے بغداد عراق کے اندر ہے یہ نہیں. یہ بلا وجہ لوگ نام لیتے ہیں. شہر بغداد کوئی شہر نہیں. تو سارے فوجی ہنسنے لگے. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. تو سارے فوجی بادشاہ سلامت میں صحیح کرو. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے صحیح کرو، مان گیا بھیا، جاؤ. بات ختم ہو گئی. اور ادھر بغداد کی سرزمین، بغداد کی سرزمین اللہ کی عزت کی قسم تاریخ بتاتی ہے، جوا کھانے ویران ہو گئے ہیں، شراب کھانے برباد ہو گئے ہیں، مسجدیں آباد ہیں. قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے. ہر چہار جانب گلیوں میں نعت نبی کے نغمے گونج رہے ہیں، ہر چہار جانب اسلامی ماحول ہے. لیکن جب بغداد کے مسلمانوں کو یقین ہو گیا ہلاکوں کی فوج کا خطرہ ٹل گیا، مسلمان دھیرے دھیرے مسجد سے ٹل گئے، پھر شراب کھانا آباد ہو گیا، جوا کھانا آباد ہو گیا. اللہ کا گھر یہ مسجد ویران ہو گئی. لوگوں کی پیشانی سجدے سے سونی ہو گئی. وقت گزرتا رہا. پھر ایک کرنل نے کہا، ایک جنرل نے کہا، اے بادشاہ آپ ہمیں آرڈر کرو، ہم آپ کے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. کہا ٹھیک ہے، تمہیں جتنی فوج چاہیے تم بھی لے جاؤ. دوسری جفہ بار فوج آئی، وہی حالت. پھر بھاگ کے لوگ آئے حضرت جام کی بارگاہ میں، اللہ کے ولی ہمیں بچا لو. آپ پھر ناراض ہو گئے، اس کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ کا عذاب ہے. جوا کھانا بھی آباد کرتے ہو، شراب کھانا آباد کرتے ہو، اللہ کے گھر کو ویران کر دیا ہے. سجدے کو سونا کر دیا ہے. تم نے پیشانی کو سجدے سے سونا کر دیا ہے. جاؤ، خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. لوگ بیٹھ گئے، جب مرنا ہے تو یہی مریں گے. پھر رحم آ گیا، پھر ہاتھ اٹھ گئے، مناجات ہوئی، بات چیت ہوئی. پھر انہوں نے کہا اے لوگوں، اب وعدہ خلافی نہ کرنا، جوا کھانا ویران کر دو، شراب کھانے برباد کر دو.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس گھر مسجد سے اپنے سر کو نہ ہٹانا، نمازوں کی پابندی کرنا، شراب نوشی سے توبہ کر لو، جوا سے توبہ کر لو، اور ایسا نہ کرنا ورنہ قہر الہی تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ لوگوں نے وعدہ کیا اللہ کے ولی اگر ہم بچ گئے تو اب شراب کھانا ہمیشہ کے لیے ویران، شراب کھانا ہمیشہ کے لیے برباد۔ الغرض یہ فوج آئی وہی حالت، پورے عراق میں گھومتی رہی، سارے شہر مل گئے لیکن شہر بغداد نہیں۔ ان کی زبان پر وہی بات آ گئی، پہلی فوج صحیح کہہ رہی ہے، سچ یہ ہے عراق میں شہر بغداد نام کا کوئی شہر ہی نہیں۔ یہ فوج بھی واپس چلی گئی، وقت گزرتا رہا، پھر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہوتی رہی۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تب ہلاکو خان کھڑا ہوا، کہنے لگا اے لوگوں تیار ہو جاؤ، بغداد کی طرف کوچ کرنا ہے، وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہے، مسلمانوں کی کھوپڑی میں شراب پینا ہے، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنانا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد کم و بیش یہ فوج پیادہ تھی اور نہ جانے کتنے ہزار گھوڑ سوار تھے، یہ سارے لوگ بغداد کی طرف چلے۔ اب بغداد کے لوگ بھاگ کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ گئے، اے اللہ کے ولی ہمیں بچا لو، کیونکہ یہ لوگ پھر راہ حق سے پھر گئے تھے، بچا لو ہمیں۔ وہی جواب، تمہیں خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں تم وعدہ کرتے ہو پھر مکر جاتے ہو۔ لوگ روتے رہے، پھر ان کو ترس آ گیا، مناجات کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے مقدس ولی، تم ان کے بارے میں 100 مرتبہ مہلت لے لو، میں مہلت دے دوں، پھر بھی یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، لہذا اے میرے محبوب بندے تم بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تاریخ بغداد پڑھ لو، اب سقوط بغداد پڑھ لو۔ جب اس کی فوج آئی، اللہ کی قسم کوئی عراق بغداد کی گلی نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹ نہ گئی ہو، کوئی نالا نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹا نہ ہو، کوئی تالاب نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹا نہیں۔ دریائے دجلہ میں مسلسل 3 دن مسلمانوں کا خون بہتا رہا اور کم و بیش 10 دن تک اسلامی کتابوں کے رنگ بہتے رہے۔ جتنے کتب خانے سب جلا دیے گئے، جتنی مسجدیں سب جلا دی گئی، جتنے مسلمان تھے سب مار دیے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم ایک بات انہوں نے کہا تھا، اے پروردگار یہ تیرے نام لیوا تو ہے، وہ لوگ تو دشمن ہیں تیرے اور تیرے محبوبوں کے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے مقدس ولی، جہاں وہ ایک بادشاہ ہے وہیں وہ میرا عذاب بھی ہے۔ آج کے دور میں جو ظالم حکمران تمہیں مل رہے ہیں یہ خدا پاک کا عذاب ہے جو ہمارے قدم راہ راست سے بھٹک گئے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں انرجی طاقت تمہاری قدر و عزت ہو تو تیار کر لو اپنے آپ کو، اپنی پیشانی کو سجدے سے سجا لو، اپنی زبان کو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے سجا لو۔ اللہ کی عزت کی قسم تاریخ اٹھا کے پڑھ لو۔ بس 2-4 منٹ اور گفتگو کر رہا ہوں، اگر اشارہ ملا تو آگے بڑھے گی بات، ورنہ میں یہی ختم کر رہا ہوں۔ بصرہ کے اندر آج ہم چیختے ہیں، بصرہ میں ایک اللہ کا ولی ہے، بوڑھے ہیں بزرگ ہیں چل رہے، کھڑاؤں پہنے تھے، ہلکی بارش ہو گئی تھی تو کھڑاؤں سے چھیٹ اڑ گئی پیچھے سے، تو ایک لڑکا نوجوان اور اس کی محبوبہ بے حیا دونوں ساتھ چل رہے تھے، وہ چھیٹ اڑی تو اس لڑکے کی محبوبہ کے چہرے اور کپڑے پر پڑ گئے، تو یہ فاحشہ عورت یہ منہ بنانے لگی۔ اس کا یار سمجھ گیا کہ میری محبوبہ کو بڑی تکلیف اس بابا نے پہنچایا۔ وہ ظالم نوجوان آیا اور اس اللہ والے کو ایسا تھپڑ مارا کہ چنگاری نکل گئی، تھوڑی دیر سر چکرانے لگا، کھڑے رہے۔ جب افاقہ ہوا اس حالت سے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے چلے تو ایک نوجوان نے دیکھا بابا آ رہے ہیں، اس نے جلدی جلدی دودھ تیار کیا، کہا بابا دودھ پی لو، جو ابھی تھپڑ کھایا ہو دودھ اچھا نہیں لگے گا، کہا بیٹا بہت بہت شکریہ بابا دودھ پی لو، بہت بہت شکریہ۔ تب لڑکے نے کہا اے بابا یہ نظر ہے، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبول فرماتے تھے، نبی کی سنت ہے نظر قبول کرنا، قبول کیجئے۔ بابا نے دودھ لیا اور بیٹھ گئے، جیسے ہی پینا چاہا چند نوجوان آ گئے اور کہنے لگے اے بابا تم کس دھرم کو فالو کرتے ہو؟ تمہارے دھرم گرو محمد عربی ہیں جن کے تم
तुम फॉलोवर हो, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। बाबा तुम बद्दुआ देते हो। बाबा ने कहा नहीं बेटे, हमने किसी को बद्दुआ नहीं दी है। लड़कों ने कहा आपने बद्दुआ दी है, तुम्हारे धर्मगुरु कभी बद्दुआ नहीं देते, आपने बद्दुआ दी है। बाबा ने कहा नहीं, मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी। तब नौजवानों ने कहा ओ बाबा, अगर आपने बद्दुआ नहीं दी तो वो नौजवान जिसने आपको अभी थप्पड़ मार के आगे बढ़ा और अपने घर की छत पे गया, पैर फिसला, नीचे गिरा, मर गया, इतना जल्दी वो मर गया। आपको थप्पड़ मार कर गया, इतनी जल्दी वो मर गया। अगर आपने बद्दुआ न दी होती तो वो मरता नहीं। अगर बाबा तुमने बद्दुआ नहीं दी है तो फिर वो मरा कैसे? बाबा जवाब देते हैं, ए नौजवानों सुन लो, जब मेरी चप्पल से छींट उड़ गई तो उसके महबूबा के चेहरे पर पड़ी तो उसके यार को बड़ा बुरा लगा। फिर उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा और जब उसके यार ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को बड़ा बुरा लगा। फिर मेरे यार ने उसको मार दिया। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। उसका यावर परवरदिगार हो जाए, भला उसे कोई तकलीफ पहुंच सकता है? अरे तुम दूध पीने वाली कौम हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा कोई मुकाबला कर ले, लेकिन हाँ शर्त यह है कैरेक्टर, किरदार। बसरा में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है मिस्की रहमतुल्लाह। ये कौन है? एक अजीम नौजवान, हुस्न में लाजवाब, रास्ता चले तो निगाहों के चराग चलने लगे, बातें करे तो मोती लुटाता, मुस्कुराता तो खून बरसते, ऐसा नौजवान माशाअल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए।